نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المنتجبين وخلفاء الراشدين المهديين وأوليائه الكاملين وعلمائه الربانيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك وبناتك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من النجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذو الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين. معزز و محترم مشائخ و علماء کرام، ارباب فضل و حکمت، مہمانان گرامی، صاحبان محبت و عقیدت، جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آج ہمیں ذکر امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور پیغام شہادت امام حسین علیہ السلام سمجھنے کے لیے خوبصورت اور دل نشین موقع عطا فرمایا۔ اس پروگرام کے انعقاد پر میں بحقوق بزم غوثیہ سلطانیہ مہریہ میلاد کمیٹی بجلی کے جملہ اراکین کو اور بالخصوص میرے مشفق و محب پیکر اخلاص و محبت محترم مقام عزت مآب ماسٹر غضنفر حیات اولک صاحب، ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور ان کی پوری فیملی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس پروگرام کے لیے رابطہ کیا، مسلسل رابطے میں رہے، تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب کے فہم دین پروجیکٹ اور سوشل میڈیا کے کوآرڈینیٹر محترم عدنان شہزاد قادری صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تحریک منہاج القرآن کے جتنے بھی اراکین عہدیداران تشریف فرما ہیں، جملہ تنظیمات کے جملہ اراکین اور حاضرین مکرم، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صافات آیت نمبر 107 کے بابرکت 3 کلمات پڑھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے
ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یعنی اس کا متبادل، اس کا نعم البدل ذبح نہیں بلکہ ذبح عظیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب یہ آیت کریمہ سورہ صافات کا 107واں نمبر ہے، لیکن یہ آیت سمجھنے کے لیے پچھلی 7 آیتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں، یہ کام کرنے میں نہیں آیا، اس سے کروڑوں کی بات آپ کو کرنے آیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سمجھ گئے نا بات؟ یہ تو میرے میاں والی تک چلیں گے، عیسیٰ خیل تک چلیں گے، بڑی بات ہے، لاہور تک چلیں گے، آپ کی دعا ہوئی تو مکہ مدینے تک چلیں گے، لیکن جو آپ نے محبت دی نا میری قبر تک بھی چلے گی، حشر تک بھی چلے گی۔ اس لیے آپ اٹھ کے نا بیٹھ جائیں بیٹا، بیٹھ جائیں۔ آپ محبت کے ساتھ سماعت کریں گے نا تو جتنا ذوق آئے گا، آپ دیکھیں نا ادھر سے بندہ آئے گا، ادھر سے اٹھ کے آئے گا، یہاں سے آئے گا، تو موضوع کی طرف توجہ نہیں ہے، ہر بندہ ادھر دیکھے گا، یہ کرے گا، ایسا کام۔ میں اس کو آپ کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کا دل دکھانے والی بات نہیں کر رہا، لیکن موقع کی نزاکت کو بھی دیکھیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامتی سے رکھے، اللہ پاک آپ کی محبتیں قبول فرمائے۔ اب آپ توجہ سے سنیں گے، سارے ہاتھ کھڑا کریں ذرا، توجہ سے سنیں گے ماشاءاللہ۔ بس آپ نے توجہ مضمون کی طرف رکھنی ہے۔ میں نے عرض کیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے عظیم فدیے سے بدل دیا، یعنی اس کا نعم البدل، اس کا متبادل، اس کا آلٹرنیٹ ذبح عظیم ہوا۔ مولا کون سا ذبح عظیم؟ رب کائنات فرماتا ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ربط بین الآیات ضروری ہے۔ اس آیت سے پچھلی 7 آیتیں پڑھیں گے تجھے مضمون سمجھ آ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی اور میری توجہ قرآن کی طرف ہو۔ میں بھی صاحب ذوق آدمی ہوں۔ محترم عزیزم محمد وقاص مظہری صاحب جو کلام پڑھ رہے تھے تو مجھے انہوں نے چھیڑ کر مدینے بھی لے گئے، نجف بھی لے گئے، کربلا بھی لے گئے۔ انشاءاللہ اسی لے میں چلیں گے، لیکن تھوڑا سا آپ نے ساتھ دینا ہے۔ مضمون پیچیدہ ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہم اس در کے بھکاری اور منگتے ہیں جہاں مشکل رہتی نہیں ہے، جہاں مشکل رہتی نہیں ہے، تو اس لیے مشکل مضمون ہے تو ہم آسان کریں گے۔ اس سے پہلی 7 آیتیں ربی، پہلی آیت 100 نمبر سورہ صافات آیت نمبر 100، فرمایا ربی حبلی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، مولا مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ مذکر اولاد مانگی، صالح مانگی، اللہ نے عطا فرما دی۔ اگلی آیت میں جواب آ گیا، پچھلی آیت میں سوال ہے، اگلی آیت میں جواب ہے۔ رب کائنات نے اگلی آیت میں فرمایا کوئی زیادہ دیر نہیں لگی، ہائے ہائے، کوئی زیادہ دیر نہ لگی، بس دعا کرنے کی دیر تھی، ہم نے اعلان کر دیا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ ہم نے اسے یعنی انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلم والے، بردبار، روادار بیٹے کی خوشخبری دے دی، مذکر بھی دے دیا، بیٹا بھی دے دیا۔ اور غلام کا لفظ بتاتا ہے، سبھی کہتا تو ہو سکتا ہے 10 سال کا ہو، سبھی کہتے ہیں عربی میں 10 سال کو، غلام کہتے ہیں 10 سال سے اوپر کو، جو 10 سال سے اوپر کا بچہ ہو اس کو غلام کہتے ہیں عربی میں۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ وقت نہیں ہے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اور غلام کا لفظ یہ بھی بتاتا ہے
کہ جب بچہ ہوگا تو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، آزمائش ضرور ہوگی، بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، دودھ پیتا بچہ ہوگا، ہم کہہ دیں گے کہ اپنی زوجہ ہاجرہ کو بے آب و گیا وادی میں لے جا۔ یہ بھی امتحان ہوگا، مگر اس امتحان کو ہم امتحان نہیں کہتے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، امتحان تو تب ہوگا کہ میں باپ کو کہوں گا کہ خواب کہوں گا، وہ خواب کو سچا کر دکھائے گا۔ فَبَشَّرْنَاهُ، بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوگا کیا ہوگا؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے لگا، بچہ باپ کی آنکھوں کا تارا بننے لگا، بچہ باپ کی توجہ کا مرکز بننے لگا، تو رب کائنات نے اعلان کیا، خواب دکھایا۔ اور آپ کو معلوم ہے اہل علم بیٹھے ہیں، اہل بصیرت، صاحبان فضل و حکمت بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ جب انبیاء کا خواب ایک روایت کے مطابق نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق انبیاء کا خواب نبوت کا 48واں حصہ ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، کیا؟ کہ رضا کی چھری میرے ہاتھ میں ہے اور گردن تیری ہے، میں ذبح کر رہا ہوں۔ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اب یا بنیا اس میں حلم ڈھلکتا ہے، شفقت ڈھلکتی ہے، شفقت پدری جوش مارتی ہے۔ کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اب یہ اسم مصغر ہے، تصغیر کا صیغہ ہے۔ میں نے لغت پڑھی، مجھے یا بنیا کی تصغیر سرائکی میں ملی، کسی اور زبان میں نہ ملی، اردو میں نہ ملی۔ آپ ادیب بھی بیٹھے ہوں گے، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں۔ یا بنیا، بچہ، بچے کی، انسان کا بچہ ہو اس کی تصغیر نہیں بنتی، سرائکی میں بنتی ہے بچڑا۔ کتنا پیار کا لفظ ہے، بولیے اے میرے بچڑے، یا بنیا، اے میرے بچڑے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ اب باپ کا سوال سن کر، باپ کا پیغام سن کر بیٹے کی ادا دیکھیں۔ وہ کہتا ہے یا ابت، اے میرے ابا جان، تفعل ما تؤمر، وہ کر گزریے جو کچھ کرنے کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ان قریب، یہ سین، یہ سین قریب کے لیے ہوتا ہے، یعنی زمانہ قریب کے لیے۔ ستجدنی تاخیر نہیں، تعجیل ہے۔ کہا ان قریب آپ کا حکم ہوگا، میرا سر اور میری آنکھیں ہوں گی، یعنی اس کا مطلب ہے آپ کا حکم میرے سر پر، میری آنکھوں پر۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ جب یہ بات طے ہو گئی، معاملہ حل ہو گیا، باپ کا سوال مل گیا، بیٹے کا جواب مل گیا، باپ کا مشورہ ہوا، بیٹے کی رائے آ گئی۔ اب قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹا صاحبان تسلیم و رضا ہو گئے، جب باپ بیٹا یعنی باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑ لی، بیٹے نے گردن حاضر کر دی، باپ نے چھری ہاتھ میں لے لی، بیٹے نے گردن پیش کر دی۔ اب قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ،
فرشتوں کی کائنات تڑپ اٹھی کہ زمین پر منا میں کیا ہونے جا رہا ہے. ایک باپ رضا کی چھری سے بیٹے کا گلا نازک کاٹنا چاہتا ہے. فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. ملکوتی کائنات ورطہ حیرت ہو گئی. مولا یہ تو ہم کہتے تھے وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں. یہ تو وَيَسْفِكُ الدِّمَاء ہے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء ہے، یہ تو خون بہانے والا ہے، یہ تو دست و گریباں ہے، یہ تو گلے کاٹنے والا ہے، یہ تو تیری رضا پر کٹ رہا ہے. یہ منظر بڑا عجیب ہے. اب اللہ رب العزت نے اعلان کیا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم مبارک ہو، تو نے خواب سچا کر دکھایا. خواب کو حقیقت میں بدل دیا. وہ تھا خواب، حقیقت میں بدل دیا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. صاحبان احسان کو اس طرح ہم جزا دیتے ہیں. لیکن اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے. میں آیت کے قریب آ گیا ہوں تیزی سے. ان ھذا لہو البلاء المبین، ادھر خوشخبری بھی ہے، ادھر بشارت بھی ہے، ادھر تسلیم و رضا بھی ہے، ادھر خواب کی حقیقت بھی ہے، ادھر جزا بھی ہے. لیکن راہ ساتھ ہی رب فرماتا ہے اس معاملے کی نزاکت کو سمجھنا، یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے. ان ھذا، جسے رب کہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ اکبر، وہ جو رب سب سے بڑا ہے، وہ جو ہم ہر نماز میں سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں یہ آواز رس گھولتی ہے کہ اللہ اکبر. وہ جو رب سب سے بڑا ہے. ایک جہاں ترجمہ کیا جاتا ہے بہت بڑا ہے، نہیں، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے سب سے بڑا ہے. بولیے بڑوں سے بھی، بادشاہوں کا بھی، حکمرانوں کا بھی شہنشاہ، رب اولا. وہ جو رب ہے، بڑا ہے، وہ فرما رہا ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہول، یہ لام تاکید ہے. ہوول بھی کہہ سکتا تھا، لام تاکید لگا کر مزید تاکید پیدا کر دی. لہو البلاء المبین، یہ کھلی اور بہت عظیم مصیبت تھی، آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب اس آیت پر پہنچ گئے جس کا فلسفہ میں آپ کو عرض کروں گا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے فدیے سے بدل دیا. کس فدیے سے؟ عام فدیے سے نہیں، رب کہتا ہے ذبح عظیم سے بدل دیا. اب آپ کو معلوم ہے یہ مضمون آپ قربانی پہ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے فلسفے کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. اس فلسفے کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے اور دور کی ضرورت بھی ہے. اب یہاں پہ رب کائنات نے، آپ کو معلوم ہے، آپ جب سے ہوش آپ نے سنبھالا ہے، میں نے سنبھالا ہے، ہم نے سن رکھا ہے، بلکہ پڑھ رکھا ہے کہ رب کائنات نے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح کر دیا. ایسا ہی ہے؟ بولیے، آپ کو علم ہے؟ دمبا ذبح ہو گیا. اب اس کو ذبح عظیم کہہ دینا، یعنی کون ذبح ہوا، حضرت اسماعیل یا دمبا؟ یہ بات ذہن میں ہے؟ یعنی میرے ساتھ آپ بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو سمجھ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. یعنی حضرت اسماعیل افضل ہیں یا دمبا؟ حضرت اسماعیل افضل ہیں. انسان ہیں، پھر نبی کے بیٹے ہیں، پھر نبی کے شہزادے، اور خود نبی، یعنی نبی کے بیٹے، خود نبی، اور مانگے گئے جی، اور مانگے بھی گئے، تو افضل ہوئے نا. دمبا تو افضل نہ ہوا، دمبے کا ذبح ہونا افضل نہ ہوا. تو ذبح عظیم سے کیا مراد ہے؟ دمبا تو ذبح ہوا. آؤ، رب کائنات نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ذبح عظیم دمبا نہیں، کوئی ایسی شے ہو
جس کا مقام اسماعیل سے بھی افضل ہو، بلا تشبیہ و بلا مثال، کوئی دھوکہ نہ کھا جائے، کوئی مغالطے میں نہ جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں. کوئی شے تو ہو کہ جس کو ذبح عظیم کہا جائے، خالی ذبح نہ کہا جائے. دمبے کو آپ ذبح کہہ سکتے ہیں، خالی دمبے ذبح ہوتا تو ہم مانتے، آپ ذبح کہہ دیتے، دمبا مان لیتے. مگر جب کہا ذبح عظیم، کیا کہا؟ یعنی ہمارا سفر ذبح اسماعیل سے ذبح حسین تک ہے. یعنی ہمارا سفر، اب آپ سفر کی نزاکت کو سمجھیں گے، ذبح اسماعیل سے ذبح حسین تک، یعنی فَوَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ارے لوگو، دمبا ذبح ہو سکتا ہے، ذبح عظیم نہیں ہو سکتا. وہ اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نعم البدل کہنا ان کی شایان شان کے منافی ہے، ان کے رتبے کے منافی ہے. اب وہ تھا منا، ادھر ہے کربلا. اب ذرا وہ تھا مکہ، یہ ہے مدینہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، یہ بات تو علم ہے آپ کو، بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا. اگر بچانا تھا، اگر ذبح نہیں کرنا تھا تو حکم کیوں دیا؟ یہ جملہ ذہن میں رہے گا. بچمی والوں میں قربان جاؤں، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. اگر ذبح کرنا ہی نہیں تھا تو حکم کیوں دیا؟ اور اگر ذبح ہونا تھا تو بچایا کیوں؟ ذبح کرنے کا، ذبح نہیں کرنا تھا تو حکم ہی نہیں دینا تھا. اور اگر بچانا تھا تو ذبح کیا کیوں نہیں؟ اور بچائے کیوں گئے؟ آؤ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں. کس کا؟ سورہ بقرہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے، انہوں نے جب کعبہ، باپ بیٹے نے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب کعبہ تعمیر کرنے کی باری آئی، کعبہ کی دیواریں اٹھانے کی باری آئی، جب کام مکمل ہو گیا، جتنا ان کو حکم دیا انہوں نے مزدوری کر لی. جب مزدوری کر لی، رب کعبہ سے دعا مانگی. مولا تو دعاؤں کا سننے والا ہے. دعا مانگی کیا؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور میرے اس بیٹے کی نسل کو مسلمین، عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، آپ کی اور میری جمع 2 سے شروع ہوتی ہے، اور عربی کی جمع 3 سے شروع ہوتی ہے. وہ 2 تھے، کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں مسلمین. اگر ہوتا مسلمین تو سب آ جاتے، تخصیص نہ ہوتی، عموم ہوتا، تخصیص کر دی. ربنا واجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنے لیے مسلمان رکھنا. یعنی اس کا مطلب ہے ہمارا دھیان فقط تیری طرف لگا رہے، ہماری توجہ کا مرکز و کعبہ تو ہی رہے، تیری ذات ہی رہے. یہ دعا بھی قبول ہو گئی، یہ دعا بھی قبول ہو گئی. کیسے؟ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، قبول ہو گئی. اے میرے ابراہیم اب مانگ. اور کیا مانگنا چاہتا ہے؟ آج تیرے رب کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو نے میرا گھر جو بنا دیا ہے، میرا کعبہ جو اٹھا دیا ہے، ہائے ہائے. رب کعبہ کی دعا میں ہاتھ، رب کعبہ کی بارگاہ علم جدل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے، دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا. مولا اگر کرم پہ تلا ہوا بھی ہے، اگر آج تیرا دریائے رحمت و شفقت اپنے جوبن پر ہے، تو تیرا ابراہیم یہ بھی دعا مانگتا ہے کہ میری نسل سے، میری ذریت سے، میری آل سے، میری اولاد سے عظمتوں والا رسول مبعوث فرما، جس کی آمد کے چرچے تو نے آدم سے لے کر مجھ تک کیے ہیں. نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ کا مجھے دادا بنا دے. یاد رکھیے وہ جو پتھر، کیا
جس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. کیا کہتے ہیں؟ اب اس پر میں زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کروں گا چونکہ وقت نہیں ہے. وہ جو پتھر ہے مقام ابراہیم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد جلالہ فرماتے ہیں کہ اگر اور پتھر بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے آئے ہوں گے، سینکڑوں نہیں ہزاروں پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے آئے ہوں گے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تلووں کے بوسے دیے ہوں گے، ان پتھروں پر ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں آیا ہوگا، مگر وہ پتھر زندہ نہ رہے. ایک پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین نقش ہو گئے وہ آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانوں کو منعکس کر کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کو مانگا گیا وہ پتھر بھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی کا مصداق بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت. عزیزان محترم، وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے. وہ محفوظ نہ ہوتا اگر اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آمد مصطفیٰ کی دعا نہ مانگتے تو 3 دعائیں قبول ہو گئیں. تیسری دعا، پہلی دعا کہ مجھے بیٹا عطا فرما، دوسری دعا کہ مسلمان رکھ، تیسری دعا کہ میری نسل سے مصطفیٰ بھیج دے، یعنی مصطفیٰ مجھے دے دے. ہائے ہائے ہائے، مصطفیٰ کا دادا مجھے بنا دے. یہ دعا بھی قبول ہوئی. لیکن آپ کو پتہ ہے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی آزمائش ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اسی سورہ بقرہ میں جواب آتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتی ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ الی آخر الآیہ. رب کائنات فرماتا ہے وہ دعا قبول ہو گئی، مصطفیٰ تجھے مل گیا ابراہیم، اب بتا اب تیری رائے کیا ہے. اب اسی اگلی آیت میں ساتھ محبت بھی ہے ساتھ قربانی بھی ہے. اگلی آیت اس کا ربط تو بین الآیات یہ ہے. اگلی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اب میں زیادہ طویل میں نہیں جانا چاہتا، گفتگو طویل ہو جائے گی، میں بات کو یہیں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اس سے اگلے مضمون کی طرف ہم داخل ہو رہے ہیں. اس آیت نمبر 151 سے لے کر آیت نمبر 157 اسی مضمون کو ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 125 پہ چلے جائیں. رب کائنات فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. 4 دعائیں رب نے قبول کی، 5واں انعام دے دیا. یہ 5 کا گہرا تعلق ہو گیا. کیا 5ویں بات میرے گفتگو کا 5واں نقطہ، 5ویں بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. رب کائنات کی بارگاہ میں ان کو آزمائش میں رکھا گیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. امتحان میں رکھا، بھوک کے، تکلیف کے، مالوں کی کمی کے امتحان میں انسان کو رب کائنات گزارتا ہے. اس امتحان سے جب انسان اس پہ پورا اترتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب ہم نے مبتلا کیا، امتحانوں کی بارش کی، امتحانوں کے طوفان بھیجے، امتحان کی بھٹی میں رکھا، امتحانات در امتحانات، آزمائش در آزمائش. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب مبتلا کیا ابراہیم ربہ، ابراہیم کے رب نے، بکلمات، یہ نام بکلمات کی طرف سارا کچھ آ جاتا ہے. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں کامیاب ہوئے.
دعا بھی مانگی، امتحان بھی جھیلے، سختیاں بھی جھیلیں، آزمائشیں بھی آئیں، کامیاب جب ہوئے نا، اب رب کائنات نے اعلان کر دیا ابراہیم وہ تیری دعا تھی، اب یہ میری عطا ہے۔ اب وہ تیری دعائیں تھیں لیکن میں رب ہوں، تو نے حد میں رہ کر کچھ مانگا، اب میں بے حد ہوں، اب میں کچھ عطا کرنے لگا ہوں، اسے سنبھالنا۔ کیا مولا؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، تو نے اسماعیل کو مانگا عطا کر دیا، مسلمان رکھا عطا کر دیا، نبی آخر الزمان مانگی کی نبوت مانگی عطا کر دی، اب ابراہیم صلے میں ہم تجھے امامت کا تاج بھی عطا کر رہے ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، امام بنا رہے ہیں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے جواباً کہا مولا میری ذریت میں بھی یہ فیض رکھے گا؟ اللہ پاک نے قال لا ینال عہد الظالمین، امامت ضرور رکھوں گا لیکن ظالموں کے حوالے امامت نہیں کروں گا، صاحبان عدل کو امامت کا تاج عطا کروں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش پر پورا اترے، امامت مل گئی۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تشریف لانا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ کیسے؟ ایک تو چھری سے وہ بچ گئے، ان کو وہ بچے نہیں بلکہ بچائے گئے، وہ بچے نہیں بلکہ نہ میں آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں کن ہوں فرمایا گیا۔ وہ آئے نہیں بلکہ وہ بچے نہیں بلکہ بچائے گئے۔ آقا صحیح امام حاکم کی مستدرک علیہ الصحیحین کی حدیث پاک ہے، آقا دو جان اسلام نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبح سے بچنے والوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبح تو اسماعیل علیہ السلام کا میں نے عرض کر دیا، اب ذرا تھوڑا مختصر طور پہ دوسرا ذبح بتاتا ہوں۔ آقا دو عالم اسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کعبہ پاک کے متولی تھے، زمزم کے بھی متولی تھے، لیکن چونکہ اس زمانے میں زمزم پہ گرد پڑتے پڑتے، کوڑا کرکٹ ڈالتے ڈالتے، مٹی پڑتے پڑتے، نشیب و فراد آتے آتے وہ چشمہ زمزم دب گیا، چشمہ زمزم پوشیدہ ہو گیا، ناپید ہو گیا۔ ان کو اشارہ ہوا کہ آب زمزم کھودیے، انہوں نے کھودا، 10 بیٹے لگا دیے، ان کے 10 بیٹے تھے، لگا دیے۔ مشکل کام تھا، کٹھن تھا، دشوار گزار تھا، آسان کام نہ تھا۔ کدال لیے، بیلچے لی، کسیاں لیں، جو زمانے میں اوزار تھے کھودنا شروع کیا، مگر چونکہ کام مشکل تھا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن، تیسرا دن، انہوں نے نظر مانی۔ کنہوں نے؟ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ مولا اگر یہ کنواں مل گیا تو میرے یہ جو 10 بیٹے ہیں ان میں سے ایک تیری راہ میں قربان کروں گا۔ کنواں مل گیا، میں بات مختصر کر رہا ہوں، کنواں مل گیا، محنت رنگ لائی، مشقت رنگ لائی، کنواں مل گیا۔ اب چونکہ بیٹوں میں سے ایک بیٹا ذبح کرنا تھا، اب سب پہ نظر ڈالی،